بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 5 اور پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت. اس چیپٹر میں بیٹا ہم پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر یعنی حکومتی ڈھانچہ اور گڈ گورننس یعنی اچھا نظام حکومت، ایک اچھی طرز حکومت کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک ریاست کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن جان لینا بہت ضروری ہے. تو ریاست کی ڈیفینیشن اس طرح ہے، یعنی اے نیشن اور اے ٹیریٹری کنسیڈر ایز این آرگنائزڈ پولیٹیکل کمیونٹی انڈر ون گورنمنٹ، یعنی ایک قوم یا علاقے کو ایک حکومت کے تحت منظم سیاسی جماعت جب سمجھا جائے، یعنی ایک قوم کو یا ایک علاقے کو لوگوں کو جب ایک منظم حکومت کے تحت ایک سیاسی جماعت سمجھا جائے تو یہ ایک ریاست کہلاتی ہے. تو بیٹا بیسیکلی ہمارے پاس ریاست کے 4 عناصر ہوتے ہیں، یعنی پاپولیشن. ایک ریاست جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنتی ہے: آبادی، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ٹیریٹری یعنی علاقہ، یعنی اس ملک کی ایک خاص آبادی ہوگی، اس کی ایک خاص آبادی کے لیے یعنی کم اور بیش یہ تناسب تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس کی اپنی آبادی ہوگی. اس کے بعد یعنی اس کا اپنا ایک علاقہ ہوگا، ٹیریٹری علاقے کو کہا جاتا ہے، ایریا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پر اس ملک میں ایک گورنمنٹ ہوگی یعنی ایک حکومت ہوگی. اور 4 نمبر جو ہے وہ ہے سورنٹی، یعنی سورنٹی سے مراد یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ. اس ملک کے جو حدود ہوتے ہیں، جو باؤنڈریز ہوتے ہیں، اس باؤنڈریز میں کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ دخل انداز نہیں ہو سکتا. دس از کالڈ سورنٹی. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہو گئی ایلیمنٹس آف اسٹیٹ. اس کے بعد ہم اب آئیں گے حکومت کے بارے میں. جب بھی ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر گورنمنٹ سٹرکچر آف پاکستان، تو ایک حکومت 3 چیزوں سے بنتی ہے. ایک ہوتی ہے پارلیمنٹ یعنی مقننہ، دوسرے ہوتی ہے ایگزیکٹو یعنی عاملہ، اور تھرڈ نمبر پر ہوتی ہے جوڈیشری یعنی عدلیہ. یعنی ایک حکومت 3 چیزوں سے بنتی ہے: پارلیمنٹ سے جو لاز، رولز، ریگولیشنز بناتا ہے، ایگزیکٹو یعنی نافذ کرنے والے یعنی عاملہ، اور تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہوتی ہے جوڈیشری یعنی عدلیہ. تو ہمارے پارلیمنٹ جو ہے یعنی پاکستان میں چونکہ پارلیمانی نظام ہے تو پاکستان کا پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانی ہے. یعنی 2 ایوانی سے مراد یہ ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کو 2 ہاؤسز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک بالائی ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زیری ہے. ایوان بالا کو ہم سینٹ کہتے ہیں جس میں 104 سیٹیں ہیں، اور ایوان زیری کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں جس میں 342 سیٹیں ہیں. یاد رکھے بیٹا، ایوان بالا جو ہوتا ہے، جو سینٹ ہوتا ہے، سینٹ میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ آبادی کے مطابق، یعنی اگر آپ پنجاب کی سیٹیں دیکھ لیں تو پنجاب کی 183 ہے، لیکن اگر آپ بلوچستان کی دیکھ لیں تو بلوچستان کے صرف 17 ہے. تو یہ کیوں؟ ڈیو ٹو دا ڈسٹریبیوشن آن دا بیسس آف پاپولیشن. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، تو پاکستان کے گورنمنٹل سٹرکچر کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے، سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی. یعنی چونکہ پریزیڈنٹ یعنی ہمارا صدر جو ہے وہ سینٹ کے ممبران، قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے تحت جو ہماری صوبائی اسمبلی ہوتی ہے اس کے ممبران ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پارلیمنٹ ہو گیا. اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو یعنی عاملہ. عاملہ میں ہمارے پاس ہے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کے ماتحت جو کام کرتی ہے جس کو ہم وفاقی کابینہ کہتے ہیں یعنی فیڈرل کیبنٹ. فیڈرل کیبنٹ بیٹا یہ وہ وزیر ہوتے ہیں جو وزیر اعظم اپنے جو ممبرز ہوتے جو الیکشن جیت جاتے ہیں اور جو پرائم منسٹر کے پارٹیز کے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ یعنی جنہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ الحاق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے کابینہ بنوا لیتی ہے. کابینہ میں یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یعنی وزیر ریلوے، وزیر تعلیم، ٹھیک ہے،
وزیر خزانہ، یہ تمام ممبرز جو ہوتے جو وزیر جن کو ایک یا ایک سے زیادہ منسٹریز یعنی محکمے دیے جاتے ہیں. اچھا، انہی وفاقی وزیروں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایڈوائزرز، مشیر. ایڈوائزر کسے کہتے ہیں؟ مشیر یعنی مشورہ دینے والا. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے جوڈیشری. جوڈیشری عدلیہ کو کہتے ہیں، یعنی عدالتی نظام. تو پاکستان میں عدالتی نظام اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ سب سے سپریم اتھارٹی والا کورٹ ہے پاکستان میں، جس کو اردو میں عدالت عظمیٰ کہا جاتا ہے. ہمارے سپریم کورٹ کے انڈر جو ہے ایک وفاقی شرعی عدالت ہے، یعنی فیڈرل شریعت کورٹ، جس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ نام سے ظاہر ہے فیڈرل شریعت کورٹ، یعنی یہ ہر اس قانون کو ختم کرے گی جو شریعہ کے یعنی اسلام کے اصولوں کے منافی ہوگا. اس کے بعد ہے پروونشنل اینڈ ہائی کورٹس، یعنی ہمارے سپریم کورٹ کے بعد یعنی ہر صوبے میں یعنی 4 صوبوں میں ایک ہائی کورٹ ہے. اس کے علاوہ ایک وفاق میں ہے جس کو وفاقی یعنی فیڈرل کورٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایک محتسب ہے، وفاقی محتسب. اس کی بنیاد بھی جو جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی، اور اس کا جو کام ہوتا ہے اگر کسی بھی شہری کو کوئی بھی سرکاری افسر یا ملازم یا وہ کسی بدعنوانی یا کسی رشوت کا مطالبہ کرتا ہے آپ سے، تو آپ ایک پلین پیپر پر بالکل سادہ سے کاغذ پر آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وفاقی محتسب کو درخواست بھیج سکتے ہیں اور اس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا، ہر پروونشنل ہائی کورٹس کے انڈر یعنی ہر 4 صوبوں میں 4 صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہوتے اس کے انڈر کام کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس، یعنی آپ کے ضلع میں جو عدالتیں ہوتی ہے. جس طرح نوشہرہ کی کچہری ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کہا جاتا ہے، نوشہرہ ڈسٹرکٹ کورٹس یا سیشن کورٹس کہتے ہیں. اسی طرح ہر ضلع میں اپنے اپنے سیشن کورٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہے گورنمنٹل اسٹرکچر آف پاکستان. اس کو ہم اب پڑھیں گے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو ٹاپک ہے تو پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت، وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی. اب وفاقی حکومت کیا ہے؟ وفاقی حکومت وہ حکومت ہوتی ہے جس میں اختیارات صوبوں اور مرکز یعنی وفاق دارالحکومت کے درمیان تقسیم ہو. اس کو وفاقی حکومت کہا جاتا ہے. تو 1973 کے آئین کے مطابق ہمارے ملک میں اختیارات صوبوں اور مرکز میں تقسیم ہے. یعنی ہمارے ملک میں 1973 کنسٹیٹیوشن کے مطابق اختیارات جو ہے وہ 4 صوبوں، مرکز اور اس کے علاوہ فاٹا یعنی جس کو ہم قبائلی لگاجات کہتے، اور اس کے علاوہ فانا یعنی فیڈرل ایڈمنسٹریشن ناردرن ایریاز یعنی شمالی لگاجات، اور ایک ہے فاٹا جو فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریاز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کی حکومت کن علاقوں میں قائم ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ پاکستان کی حکومت ایک وفاق، 4 صوبوں اور 4 صوبوں کے علاوہ فاٹا اور فانا میں یعنی شمالی لگاجات اور قبائلی لگاجات میں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، فرسٹ سینٹنس کو دیکھ، پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے. 1973 کے آئین کے روح سے اختیارات صوبوں اور مرکز میں منعکس ہیں. منعکس مین تقسیم ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے آئینی اختیارات کے مطابق کام کرتے. تو جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وفاقی حکومت یعنی صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہے اور وفاق کے پاس اپنے اختیارات ہے، یعنی ان کے پاس اپنی اپنی لسٹ ہے. وہ چیزیں جن پر مرکز قانون سازی کر سکتا ہے اس کو فیڈرل لسٹ کہتے ہیں، اور وہ لسٹ جس پر صوبہ قانون بنا سکتے ہیں اس کو پروونشنل لسٹ کہتے ہیں. مثلاً کہ اگر آپ دیکھیں آپ کی جو ڈیفنس ہے یہ وفاق کے انڈر ہے، آپ کی جو کرنسی ہے یہ وفاق کے انڈر ہے، آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات آپ جو قائم کرتے وہ وفاق کے پاس ہے. اچھا، اب آتے ہیں پروونشنل لسٹ کے پاس. آپ کے ایجوکیشن پر، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہیلتھ پر، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر یا دوسرے جو ایسے کام ہوتے وہ آپ کے صوبائی لسٹ میں شامل ہوتے جس پر صوبہ کام کرتے. ملک کے سربراہ کی حیثیت صدر کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتے. تو بیٹا پاکستان میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ یعنی ہمارے ملک میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی
سب سے زیادہ سیٹ جیت لیتی ہے اور وہ اپنا حکومت بنا لیتی ہے تو اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے اور وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ صدر جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے کابینہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم ڈائیگرام میں پڑھ چکے ہیں کہ وزیر اعظم کی مدد کرنے کے لیے کابینہ ہوتی ہے اور ہر وفاقی وزیر کے ذمے ایک یا ایک سے زیادہ محکمے وزارتیں ہوتے ہیں جن کی کارکردگی کا وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ڈائیگرام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیڈرل کیبنٹ کے لیے مدد کے لیے کون ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک منسٹریز ایک یا ایک سے زیادہ محکمے چلاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، قومی سطح پر قانون سازی کے لیے منتخب مجلس شورا ہوتے ہیں۔ ہماری ملک کی سطح پر قانون بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ ہمارے پارلیمنٹ کا، اور ہمارے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ مجلس شورا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دو ایوانوں پر، یعنی دو ایوان مین جو 2 چیمبرز پر مشتمل ہے، ایک ہے قومی اسمبلی اور ایک ہے سینٹ۔ اس کے علاوہ ملازمین کا سرکاری عملہ ہوتا ہے، یعنی سرکاری ملازمین کا عملہ وہ لوگ جو سی ایس ایس کے تھرو سلیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ہر وزارت کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، یعنی ہر منسٹری کا، یعنی جس طرح منسٹری آف ڈیفنس ہے تو اس کا اپنا ایک سیکٹری ہوتا ہے، منسٹری آف فائنینس ہے تو اس کا اپنا سیکٹری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر محکمے کا اپنا اپنا سیکٹری ہوتا ہے جو اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے ہر وزارت میں سینکڑوں چھوٹے بڑے افسر اور دیگر عملاز موجود ہوتے ہیں، یعنی اس سیکٹری کے انڈر جو ہے ڈپٹی سیکٹری، اس کے علاوہ سیکشن آفیسرز یہ جو کہلاتے ہیں، مختلف آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ تھا آج آپ کا ٹاپک۔ اگر اس میں کوئی بھی کویسچن ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔